نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے میں رب العالمین نے انبیاء کی فضیلت کے بارے میں ذکر کیا۔ کچھ انبیاء کے ساتھ رب العالمین نے باتیں بھی کی اور کچھ انبیاء کے درجات بھی رب العالمین نے بلند کیے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے معجزات دیے تھے، وہ اپنی چھڑی زمین پر گراتے تو سانپ بن جاتا تھا، اپنے ہاتھ بغل کے اندر دیتے تو بغل روشن ہو جاتی تھی، اور اللہ کا نام لے کر مردے کو زندہ بھی کر دیتے تھے۔ کچھ کے ساتھ رب العالمین نے بات چیت کی اور کچھ کے درجات بلند کر دیے۔ اور پھر اس پارے میں آیت الکرسی کے بارے میں بھی رب العالمین نے ذکر کیا۔ اس آیت کو کرسی کی بھی آیت کہا جاتا ہے۔ رب العالمین کی کرسی نے زمین اور آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، رب العالمین اس کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کی مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مال غنیمت میں پہرا دے رہے تھے کہ ایک آدمی آیا، وہ مال غنیمت میں سے سامان چوری کرنے لگا۔ انہوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا یہ تو مال غنیمت ہے، تو چوری کر رہا ہے، آج تجھے میں نبی علیہ السلام کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بہت غریب ہوں، مجھے چھوڑ دے، میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا تیرے پاس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ گیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب آپ اگلے دن نبی علیہ السلام کے پاس گئے، نبی علیہ السلام کو پہلے ہی وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا، علم ہو گئی تھی بات۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اے ابو ہریرہ بتلا کل تیرے چور کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نے منتیں کی، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج پھر وہ آئے گا۔ اسی طرح ہوا، رات کو وہ پھر آ گیا، پھر منتیں کی، پھر چھوڑ دیا۔ جب تیسری رات ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا آج پھر وہ آئے گا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آج تو میں تجھے نہیں جانے دوں گا، آج تو میں نبی علیہ السلام کے پاس تجھے لے کر ہی جاؤں گا۔ اس نے کہا اگر تو مجھ سے بچنا چاہتا ہے تو آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کر، اللہ تیری جان کی بھی حفاظت کرے گا، تیرے مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ کل جب نبی علیہ السلام کے پاس اگلے دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول میں نے اسے پکڑ لیا لیکن اس نے مجھے یہ بات کہی کہ آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کر، اللہ تیری جان کی بھی اور تیرے مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے، کیا تجھے پتہ ہے ابو ہریرہ وہ کون تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کرو، اللہ تمہارے جان کے بھی اور تمہارے مال کے بھی حفاظت کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں اس پارے میں ذکر کیا۔ رب العالمین نے فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور شیطان کے ولی وہ ہیں جو کافر ہیں۔ پھر اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور جو نمرود تھا، کافر تھا، ان کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کر دیتا ہے اور مار بھی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کوئی بہت بڑی بات ہے، میں بھی خدا ہوں، میں بھی زندہ کر دوں گا، میں بھی مار دوں گا۔ اس نے 2 آدمیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ اس نے کہا یہ دیکھ میں نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے
جو سورج کو مشرق کی طرف سے طلوع کرتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو تو مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھا۔ پھر وہ چپ رہ گیا، وہ کافر لاجواب ہو گیا۔ یہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، سورج کو نکالنا بھی، غروب کرنا بھی، چاند کو نکالنا بھی اور غروب کرنا بھی۔ وہی ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ پھر اس پارے میں صدقے کے بارے میں بھی ذکر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی 1 روپے کا بھی صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے بیج زمین کے اندر بویا گندم کا، وہ پودا اوپر کی طرف نکلا اور اس کی 7 بالیاں بنی، ہر بالیوں کے اوپر گندم کے 100 دانے، ہر ایک بالی کے اوپر 100 گندم کے دانے رب العالمین نے لگا دیے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے، 1 روپے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، رب العالمین اسے 700 گنا زیادہ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، رب العالمین اسے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں اور اس کی نشو نما کرتے ہیں۔ جس طرح ہم بھینس کے بچے کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھینس کے بچے کو پالتے ہو، بڑا کرتے ہو، تم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہو، رب العالمین بھی دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، اس کی نشو نما اور اس کو پالتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو پال کر پہاڑ جتنا کر دیتے ہیں، جو کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے سود کے بارے میں بھی رب العالمین نے اس بارے میں ذکر فرمایا۔ ایک صحابی آیا، اللہ کے رسول سود کا جو سب سے چھوٹا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کا جو سب سے چھوٹا گناہ ہے وہ یہ ہے اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے سود کے لیے، سود والے کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی سودی کاروبار کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی سودی کاروبار کرتا ہے اس کی رگوں میں خون نہیں بلکہ پیشاب دوڑتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سودی کاروبار جو کرتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اتنا سخت نبی علیہ السلام نے فرما دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سودی کاروبار سے بچائے۔ اور آخر میں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت کے بارے میں بھی رب العالمین نے اس بارے میں ذکر فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، اوپر سے آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ آواز تو آپ نے سنی ہے، یہ آج جنت کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی پہلے کھلا نہیں تھا اور آئندہ بھی کبھی کھلے گا نہیں۔ اس لیے رب العالمین نے آپ کو 2 نور عطا کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو 2 نور عطا کیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی رات کو سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر کے سوتا ہے، رب العالمین اس کی جان کی بھی اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھ کر بھی اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر بھی جو سو جائے اللہ تعالیٰ اس کی جان کی اور اس کی مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرا سنانا آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا